اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، جس کا پانی موتیوں اور یاقوت کی کنکریوں پر بہتا ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا۔ ساتھ میں آپ کو اس کا مرکزی مضمون، شان نزول اور اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں۔ تو جی، مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا ذکر ہے۔ تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کے انتقال، یعنی کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر کفار نے خوشیاں منائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا دانہ دیا۔ معاذ اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل اور انعامات کا بیان فرمایا ہے۔ ساری نعمتوں کی کثرت، بے شمار فضائل اور برکات عطا فرمائے جانے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، جس کا پانی موتیوں اور یاقوت کی کنکریوں پر بہتا ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کے لیے خیر سے محرومی مقدر ہے اور ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ واضح رہے کہ ہر طور کے گستاخ کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن شدید ترین گرمی ہوگی اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے جس کو چاہیں گے نا پانی پلائیں گے۔ اور انشاءاللہ دعا کیا کریں کہ ہمیں بھی یہ پانی نصیب ہو اور ہم بھی اچھے اعمال کی طرف آئیں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ قریب تھے، انہیں کتنا قرب حاصل تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ قربانی تو ویسے بھی ہوتی ہے نا کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس حیثیت ہے اتنی وہ کرے، تو اس کا کوئی گناہ مطلب کہ اتنا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، باقاعدگی سے نماز پڑھیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور اس کے اتنے فضائل، اتنی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قرب حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر الدجا، شمس الضحیٰ اور حبیب کبریا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا قرار دیا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بے نام و نشان ہونے کی خبر سنائی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سورۃ الکوثر کا مرکزی مضمون کیا ہے، حر کثیر سے کیا مراد ہے، سورۃ الکوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے کیا خبر سنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے، کیا ہے طریقہ، یہ آپ کومنٹ میں بتائیں۔ ان سوالات کے جوابات اور ریورس نہیں کرنا، ویڈیو کو پیچھے نہیں جانا، آرام سے ایمانداری سے کمنٹ میں سارے سوالوں کے جواب بتائیں یا پھر جن کے آپ کو آتے ہیں وہ بتائیں۔ تو ولاگ پسند آیا ہو تو لائک پلیز، چینل کو سبسکرائب پلیز، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، ہمارے ولاگس کیسے لگتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور ایسی معلوماتی باتیں اور کوکنگ کی ریسپیز میں ہم آپ اپلوڈ کرتی ہیں، اتنے مزے کے کھانے، وہ بھی آپ ضرور دیکھا کریں تاکہ ہمارے جیسے معصوم سے پیارے سے بچوں کی موجیں ہو سکے۔ تو چلتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک زبردست ولاگ کے ساتھ۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔